پریز گاڈ. آج ہمارے پیغام کا جسٹیفیکیشن ٹو گلوریفیکیشن کا لاسٹ پارٹ ہے, اور ہم نے پچھلے کئی ہفتوں کے اندر کلام مقدس میں سے دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح سے ہماری نجات جو ہے اس کا کام ہو چکا ہوا ہے, مگر ہماری نجات ابھی مکمل نہیں ہوئی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری نجات مکمل کیوں نہیں ہوئی, کیونکہ ہمیں 3 مراحل میں سے گزرنا ضروری ہے, اور ہم سب ایماندار جو ہیں وہ دوسرے مرحلہ کے اندر ہیں, اور جیسے ہی ہم اس دوسرے مرحلہ سے نکلیں گے, ہم تیسرے میں انٹر ہوں گے تو ہماری نجات مکمل ہوگی. اور پہلا مرحلہ کیا تھا جی؟ جسٹیفیکیشن یعنی راست باز ٹھہرنا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ سینٹیفیکیشن یعنی تقدیس کے عمل میں سے گزرنا, پاکیزگی کی زندگی گزارنا. اور تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ گلوریفیکیشن, جس میں ہمارے جو فانی بدن ہیں یہ جلالی بدنوں کے اندر تبدیل ہوں گے اور ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور ہم نے پچھلے کئی پیغامات میں جو ایک اہم بات سیکھی وہ یہ تھی کہ ہمیں جو سینٹیفیکیشن کا عمل ہے اس میں بہت دھیان سے ثابت قدم چلنا ہے, تاکہ ہم کسی بھی طور سے کسی بھی طرح سے ہم گرے نہ, کیونکہ یہی وہ سٹیج ہے جس کے وسیلہ سے ہم 3rd سٹیج میں انٹر ہوں گے جو کہ گلوریفیکیشن کی ہے. اور اگر ہم پاکیزگی کی زندگی نہیں جئیں گے تو ہم کسی بھی طور سے اپنی نجات کو مکمل نہیں کر پائیں گے, بلکہ ہم اپنی نجات کو کھو بیٹھیں گے. یہ میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا, اور ہم نے کئی حوالہ جات اس سے متعلقہ پڑھے بھی تھے. تو آج ہماری اس سیریز کا آخری پیغام ہے, اور آج ہم گلوریفیکیشن کے بارے میں یعنی خدا کے جلال میں داخل ہونے کے بارے میں سیکھیں گے. لفظ گلوریفیکیشن جو ہے یہ الہیاتی لفظ ہے, یعنی تھیولوجیکل ورڈ ہے جس کو مذہبی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اور اس لفظ کے جو معنی ہے وہ ہے فائنل ریموول آف سن فرام دا لائفز آف کرسچن, یعنی ایمانداروں کی زندگی سے گناہ کا مکمل خاتمہ. اس کے یہ معنی ہے. جب ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں گے, جب یسوع مسیح خداوند دوسری آمد میں آئے گا اور ہم سب جلالی بدنوں میں اٹھیں گے اور ہم جلالی بدنوں میں بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے, تب یاد رکھیں ہمارے ان بدنوں کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا. ہم گناہ سے بالکل پاک ہوں گے. اس لیے اس کا معنی ہے فائنل ریموول آف سنس فرام دا لائفز آف کرسچنس, یعنی مسیحوں کی زندگی سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا گناہ کا. کس گناہ کا؟ جو باغ عدن سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اس لیے آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ہم جب اس مرحلے میں داخل ہوں گے تو ہم کیا کچھ کریں گے, کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. تو یاد رکھیں اس سٹیج کے بارے میں بہت سے شک و شبہات پائے جاتے ہیں, اور بہت سے ایریاز میں بائبل بھی خاموش ہے. مثال کے طور پر ہم نہیں جانتے کہ ایماندار یا گناہگار مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے. کوئی جانتا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ ایماندار کہاں جاتا ہے؟ بتائیں, آپ سب بائبل پڑھنے والے ہیں. خدا کے پاس ہمارا یہ ایمان ہے, خدا کے پاس جاتا ہے. گناہگار کہاں جاتا ہے؟ لیکن کیا آپ میں سے کسی نے یا آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ وہ واقعی کہاں پہ گیا ہے؟ تو یہ مفروضہ ہوا. ایسے ہی ہے نا, یہ مفروضہ ہوا نا. اگر میں نے نہیں دیکھا, میں بولتا ہوں میرا باپ خدا کے پاس چلا گیا, میری ماں خدا کے پاس چلے گی, میرے بزرگ خدا کے پاس چلے گئے, یہ میرا ایمان ہے. پر میں نے دیکھا نہیں آنکھوں سے, یہ میرا ایمان ہے. کیونکہ بائبل مقدس کچھ حوالہ جات ایسے دیتی ہے کہ وہ جو ایماندار ہے وہ خدا کے پاس جاتے ہیں. مگر مختلف علماء جو ہیں ان کا اس کے بارے میں مختلف رائے ہے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایماندار یا گناہگار دونوں میں سے کوئی بھی جب مرتا ہے تو وہ ایک لمبی نیند سو جاتا ہے, اور اس وقت تک سویا رہتا ہے جب تک روز عدالت نہیں ہوگا. اور روز عدالت کے دن وہ اٹھے گا اور گناہگار کا حساب کیا جائے گا اور ایماندار کا بھی حساب کیا جائے گا, اور گناہگار آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا اور ایماندار جو ہے وہ آسمان کی بادشاہت میں جائے گا. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کی عدالت ہو جاتی ہے. اگر وہ راست باز ہوتا تو وہ خدا کی بادشاہت میں چلا جاتا ہے, اور اگر وہ گناہگار ہوتا تو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا. پر اس مفروضے کو
یا اس بات کو بہت سے لوگ جو ہے وہ کنڈیمڈ کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی مرنے کے بعد عدالت ہو جاتی ہے اور وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے, جس طرح سے ابھی میں نے بولا ابھی کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ جی آسمان پہ ہیں ہمارے بزرگ, تو ہم نے بولا جی ہمارے بزرگ آسمان پہ ہیں. تو اگر وہ آسمان پہ ہیں یعنی ان کی عدالت ہو چکی ہے, تو یسوع مسیح کی دوسری آمد کا کیا پرپز ہے؟ پھر تو یسوع مسیح کو نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ایماندار تو سارے آسمان پہ چلے گئے ہیں اور گناہ گار جو ہے وہ آگ کی بھٹی میں چلے گئے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بات بھی کہیں نہ کہیں قابل قبول نہیں ہے. اور بائبل مقدس جو ہے وہ بہت سے ایسے حوالہ جات عدالت کے بارے میں بتاتی ہے. مثال کے طور پہ نکالیں میرے ساتھ متی کی انجیل, متی کی انجیل اس کا 13واں باب, 13ویں باب کی پڑھیں جی ذرا 36 آیت سے پڑھیں. اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے. اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے, اور کھیت دنیا ہے, اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے, اور کٹائی دنیا کا آخر ہے, اور کاٹنے والے فرشتے ہیں. پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں, ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا. ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے, اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے. وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. ہاں جی, تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں جی, عدالت کا ایک سلسلہ نظر آیا جس میں یسوع مسیح یعنی ابن آدم فرشتوں کو بھیجے گا اور عدالت کی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کی اور گناہ گاروں کی عدالت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یسوع مسیح کا آنا باقی ہے, عدالت کا سلسلہ باقی ہے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا بدن تو قبر میں چلا جاتا ہے, اس کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے, اور اس کی جو جان ہے وہ ایک خاص جگہ پر جس کو صرف خدا جانتا ہے بھیجی جاتی ہے, جو کہ وہاں پر روز عدالت کے دن تک ٹھہری رہے گی. اور جب یسوع مسیح آئے گا یا عدالت ہوگی تو وہ تمام جانیں واپس بدنوں میں آئیں گی, اور وہ تمام روحیں آسمان سے واپس بدنوں میں جائیں گی, اور بدن جی اٹھیں گے, اور تب ان کی عدالت ہوگی. اور اس کے لیے وہ حوالہ کون سا دیتے ہیں جی, یوحنا کی انجیل نکالیں, یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25 سے 29 آیت پڑھیں جی ذرا. یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 25 سے 29 آیت پڑھیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ایماندار اور گناہ گار جو ہے وہ جی اٹھیں گے. پڑھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے, بلکہ ابھی ہے, کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, اور جو سنیں گے وہ جئیں گے. کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے, اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے, بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا, اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے. اس سے تعجب نہ کرو, کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے, جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے, اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. ہاں جی, اب یہاں پر کچھ علماء کا اعتراض ہے اس بات پہ کہ جو یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے, یاد رکھیں یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں, یسوع مسیح کی پہلی آمد پہ گناہ گار نہیں جی اٹھیں گے. یسوع مسیح کی پہلی آمد کے اوپر صرف اور صرف ایماندار جی اٹھیں گے, راست باز جی اٹھیں گے, چاہے وہ مردہ ہیں وہ بھی جی اٹھیں گے, اور جو زندہ ہیں وہ بھی جلالی بدروں میں تبدیل ہوں گے. یعنی یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے, جو دوسری آمد ہے اس کے اوپر صرف اور صرف, یعنی پہلی آمد تو خدا یسوع مسیح کی ہوگی جب وہ جسمانی طور سے پیدا ہوا اور چلا گیا. اب دوسری آمد جب اس نے آنا ہے تو اس کے اوپر بائبل مقدس میں ہمیں ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف راست باز لوگ, ایماندار لوگ جی اٹھیں گے, گناہ گار نہیں جی اٹھیں گے. میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ کتاب, مکاشفہ کتاب اس کا 20 باب, 20 باب کی 4 آیت سے 6 آیت تک پڑھیں جی ذرا. مکاشفہ کتاب اس کا 20 باب 4 سے 6 آیت. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے, اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے,
اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی، وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ ہاں جی، جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ آگے پہلی قیامت یہی ہے۔ پہلی قیامت یہی، پہلی قیامت پتہ کس کو بولا گیا؟ یسوع مسیح کی دوسری آمد کو۔ ایک اور حوالہ نکالیں جلدی سے، پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اور 15 سے 18 آیت پڑھیں۔ پہلی قیامت کو یاد رکھنا کہ یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد، ریپچر کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی بائبل میں پہلی قیامت کا ذکر کہیں پڑھیں گے تو آپ اس کو ریپچر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ جی حوالہ 4 باب، پہلا تسلنیکیوں 4 باب 15 سے 18 آیت پڑھیں۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ ہاں رہیں۔ جی، یہاں پہ کسی گناہگار کے جی اٹھنے کی بات نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے؟ پہلے وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی پہلی جو دوسری آمد خدا یسوع مسیح کی، جس کو ہم ریپچر کہتے ہیں، اس میں گناہگار نہیں جی اٹھیں گے، وہ قبروں میں ہی رہیں گے، صرف اور صرف ایماندار جی اٹھیں گے اور خدا کے جلال میں داخل ہوں گے۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ آدم کے گناہ کے بعد خدا نے 2 جگہیں ٹھہرائیں جہاں پر گناہگار اور ایمانداروں کی روح جاتی تھی۔ ایک فردوس جہاں پہ ایمانداروں کی روح جاتی تھی، اور ایک عالم ارواح جہاں پر گناہگاروں کی روحیں جاتی تھیں۔ اور ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہے، اور اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 عالم موجود ہیں۔ پڑھیں جی ذرا لوکا کی انجیل نکالیں، لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی 22 اور 23 2 آیتیں صرف پڑھ لیں۔ لوکا 16 22 اور 23، یہاں پہ ہمیں 2 عالم نظر آتے ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک فردوس نظر آتا ہے۔ فردوس کے اندر صرف اور صرف ایماندار یعنی مقدسین کی روحیں جاتی تھیں، اور عالم ارواح کے اندر جو تھی وہ گناہگاروں کی روحیں جاتی تھیں۔ پڑھیں جی۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں 2 عالم نظر آتے ہیں، ایک جہاں پہ ابراہیم کی گود میں لازر کو ڈالا گیا، وہ فردوس تھی، اور عالم ارواح کے اندر وہ امیر آدمی ڈالا گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی جو تھا وہ بھی ان علماء کے مطابق یہ کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی اس لیے پہلے فردوس میں گیا۔ یسوع مسیح نے کیا بولا اس ڈاکو کو؟ تو وہ آج ہی میرے ساتھ، یعنی یسوع مسیح ان کے مطابق پہلے فردوس میں گیا۔ یہاں پر ایک تعلیمی بات آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت سارے لوگ فردوس کو یہ سمجھتے کہ فردوس آسمان میں ہے، یا آسمان کو فردوس بولا گیا، کیونکہ اس کے لیے جو انگلش کا ترجمہ ہے وہ پیراڈائز ہے، لیکن فردوس آسمان میں نہیں ہے، یا فردوس آسمان کو نہیں بولا گیا۔ یاد رکھیں، اگر فردوس آسمان کو بولا گیا ہے تو عالم ارواح بھی پھر آسمان پر ہے، کیونکہ اگر آپ جو واقعہ بھی ہم نے لوکا میں پڑھا اس واقعے کو پورا پڑھیں تو وہاں پر عالم ارواح کے اندر موجود آدمی جو ہے وہ فردوس میں موجود ابراہیم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، یعنی یہ دونوں عالم آپس میں بڑے قریب ہیں، اور ابراہیم اس کو یہ بولتا ہے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ ایک بڑا گڑھا ہے کہ نہ تم وہاں سے ادھر آؤ نہ ہم یہاں سے وہاں جا سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فردوس آسمان پر ہے یا فردوس آسمان کو بولا گیا ہے تو پھر عالم ارواح بھی آسمان پر ہے، جبکہ فردوس آسمان پر نہیں ہے، نہ فردوس کو آپ آسمان پر کہہ سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں کچھ ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فردوس آسمان پر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ایک جگہ پر بولا کہ نکالیں، بلکہ پڑھ لیتے ہیں، یہ یوحنا کی انجیل نکالیں جی ذرا، 20واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھیں ذرا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب 17 آیت پڑھیں ذرا۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا،
लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ जी, अब खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठा है तो यीशु मसीह कहता है कि मुझे हाथ ना लगा, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि फिरदौस आसमान पर नहीं है, या फिरदौस को आप आसमान से तशबीह नहीं दे सकते हैं। और आगे लिखा है कि जाके मेरे भाइयों को बता के मैं ऊपर जाता हूं, मैं बाप के पास जाता हूं। अभी गया नहीं था। 3 दिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूहानी उलमा के मुताबिक 3 दिन खुदावंद यीशु मसीह फिरदौस में और आलम रवा में रहा, आसमान पे नहीं गया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बानी ये बात बोली भी कि मैं अभी तक बाप के पास, बाप आसमान पे, ये याद रखें। यीशु मसीह आसमान पर नहीं गया था। 3 दिन वो आलम रवा के अंदर और फिरदौस के अंदर ही मुनादी करता रहा, क्लेम करता रहा अंजील को। तो यहां से हमें बात कंफर्म होती है कि जो फिरदौस है वो आसमान पर नहीं है। और बाइबल इस बारे में खामोश है। बाइबल इस बारे में खामोश है कि ईमानदार कहां जाते हैं, गुनाहगार कहां जाते हैं। हमें धुंधली सी तस्वीरें नजर आती हैं। हम पढ़ेंगे, देखेंगे, हम इस बात को समझेंगे कि जलाल में दाखिल होना क्या है, क्योंकि आज ये हमारा आखिरी पैगाम है। हम देखेंगे जलाल में दाखिल होना क्या और कैसे दाखिल होते हैं। बाइबल गो इस बारे में खामोश है। छोड़े इस बात को कि ईमानदार कहां जाते हैं, कहां जमा होते हैं, कहां जमा नहीं होते। वो फिरदौस में जाते हैं या वो किसी ऐसी मुकर्रर जगह पर जाते हैं जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। जो हमने एक उलमा की का मफरूजा हमने देखा कि वो कहते हैं कि वो वहां पर खुदा के मुकर्रर वक्त के मुताबिक तक रहेंगे, जो खुदा जानता है सिर्फ उस जगह को, और रोजे अदालत के दिन वापस आएंगे। जहां भी जाती हैं हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि जलाल में दाखिल होने का वक्त और निशान क्या है। क्या देखेंगे? जलाल में दाखिल होने का वक्त और ये 2 अहम बातें हैं। मैं आपको बोलूं कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप मरने के बाद कहां जाएंगे, या ये जानना जरूरी है कि निशान क्या, हमें किस चीज की तैयारी करनी है। तो हमारे लिए निशान और वक्त जरूरी है, ना कि ये जाना हम कहां जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वक्त क्या है और निशान क्या है। तो वक्त क्या है, याद रखें, वक्त ये है जब खुदावंद यीशु मसीह लाखों फरिश्तों के साथ अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, जिसको हम रैप्चर और दूसरी आमद और पहली क़यामत कहते हैं। उसका निशान क्या है, निकालें। पहला थिस्सलुनीकियों, दोबारा निकालें जी, चौथा बाब और उसकी 15 से 17 आयत पढ़े जरा। ये बड़े गौर से सुने, मैं इसको समझाऊंगा आपको। पढ़े जी। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस पता क्या इसका मतलब है? इस आयत का मतलब क्या है? सुने गौर से। इस आयत का मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब से आसमान पर गया है और उसके बाद जो कोई भी मरा मसीह में, जो कोई भी मसीह में मुआ है, जो कोई मसीह में सो गया है, वो अभी तक खुदा के जलाल में दाखिल नहीं हुआ। बल्कि वो कहां पे है? वो अभी भी कब्र में है। उसकी रूह और जान कहां है? इसको छोड़ दें, वो अभी खुदा के जलाल में दाखिल नहीं हुआ। इसलिए वो कहता है पहले जो मसीह में है, यानी पहले जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। आपने आज तक सुना कि जो ये मसीह में मुआ था और ये जी उठा? कोई देखा है आपने? अभी तक कोई नहीं जी उठा। या आपने ये देखा है कोई हम में से जलाली बदन लेके बादलों में उड़ गया और नरसिंगे की आवाज सुन के? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि पिछले 2020 सालों से अभी तक खुदा के जलाल में कोई दाखिल नहीं हुआ। खुदा के जलाल में कोई दाखिल नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह खुदावंद के। वाहिद यीशु मसीह खुदावंद है जो इंसानी जिस्म रखता हुआ जलाली बदन में तब्दील हुआ और बाप के जलाल में दाखिल हुआ। उसके बाद जितने मसीह में मुए हैं उनमें से कोई एक भी अभी तक बाप के जलाल में दाखिल नहीं हुआ।
اور وقت کیا ہے داخل ہونے کا؟ ہم نے پڑھا جب یسوع مسیح آئے گا مقرب فرشتوں کے ساتھ اور اس کی آواز آئے گی, نرسنگے پھونکے جائیں گے, تب پہلے وہ جو مسیح میں موے ہیں, ممکن ہے یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلا شخص تھا اسطفنس. بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ پڑھیں تو یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جو پہلا شہید ہمیں نظر آتا ہے وہ اسطفنس ہے. سب سے پہلے اسطفنس جی اٹھے گا یروشلم کے اندر سے, اور وہ ایک ہی ٹائم پہ سارے ایماندار جی اٹھیں گے. اس لیے یاد رکھیں یہ مفروضہ ہے, ابھی تک کوئی جلال میں داخل نہیں ہوا, جلال میں داخل ہوں گے جب یسوع مسیح آئے گا اپنی دوسری آمد میں, جو کہ پہلی قیامت ہے. تب یسوع مسیح سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے جب تک یسوع مسیح نہیں آتا, جتنے یسوع مسیح میں موے ہوں گے وہ جی اٹھیں گے. یہاں پر اس نے یہ نہیں بولا کہ پاس جو مسیح میں موے ہیں 2023 میں, 24 میں, 25 میں یا 26 میں, اس نے بولا جتنے مسیح میں موے ہیں. جب سے یسوع مسیح مرا اور آسمان پر چلے گا, جتنے ابھی تک مرے ہیں وہ سب کے سب قبر میں ہیں, وہ ابھی تک جلال میں داخل نہیں ہوئے. کب ہوں گے؟ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا, وہ اس کی آواز سنیں گے, نرسنگوں کی آواز سنیں گے, للکار کی آواز سنیں گے, اور وہ سب کے سب جی اٹھیں گے جلالی بدنوں میں, خدا باپ کے جلال کے اندر داخل ہوں گے. ہیلیلویا. یہ بات اب کلیئر ہوگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یاد رکھیں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایماندار جو ہے وہ جلال میں ابھی داخل نہیں ہوا کوئی بھی. یاد رکھیں یہ بہت سارے خادمین اس بات کو غلط پریچ کرتے ہیں. اکثر کوئی مر جاتا تو ہم دعا کرتے جی خداوند تو نے اپنے بندہ کو اپنے جلال میں داخل کیا. کوئی جلال میں داخل نہیں کیا, یہ بائبل کہتی, میں نہیں کہتا. جلال میں داخل ہونے کا ایک وقت ہے, اور وہ وقت, وہ نشان یسوع مسیح کا آنا ہے. جب تک یسوع نہیں آئے گا, اگر ہم نے بغیر یسوع کے ہی جلال میں داخل ہو جانا ہے, بغیر یسوع مسیح کے آئے جلال میں داخل ہو جانا ہے, تو پھر یسوع کی دوسری آمد کا کیا پرپز ہے, مقصد کیا ہے, کیوں آئے گا وہ؟ مجھے بتائیں نا کہ ہر ایک چیز ایک پرپز ہے, اس کے آنے کا تو پرپز ختم ہو رہے ہو کہ ہم تو سارے مرنے کے بعد جلال میں داخل ہو رہے ہیں, تو وہ کیوں آئے گا؟ اس لیے یاد رکھیں ابھی تک کوئی خدا باپ کے جلال میں داخل نہیں ہوا. داخل کب ہوں گے؟ جو ہم نے پڑھا, جب یسوع مسیح آئے گا اور ہم نرسنگے کی آواز سنیں گے, اس فرشتوں کے ساتھ اس کی للکار کی آواز سنیں گے, تب ہم آسمان کی بادشاہت کے اندر اور جلال میں داخل ہوں گے. ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں, ذرا 5واں باب پڑھیں جی. یہاں پہ پالوس رسول بولتا ہے, وہ جانتا تھا کہ جو مسیحی ہیں وہ اس بات کی کیوریوسٹی رکھیں گے کہ وہ وقت یا موقع کہاں ہیں, تو لیکن پالوس رسول نے ان کو وارن کیا ہے, آگاہ کیا ہے کہ تمہیں ان وقتوں اور موقعوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, تم ایمان میں مضبوط رہو. 5 تسلنیکیوں 5 باب کی پہلی آیت پڑھیں جی, ذرا کیا لکھا. مگر اے بھائیو, اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے, اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے, اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں, اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. ہاں جی, وہ ہرگز. اب ہمیں وہ کہتا ہے کہ وقتوں اور موقعوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیلکولیشن کریں کہ اچھا یسوع اب آئے گا, یہ آئے گا. وہ کہتا ہے یہ چور کی مانند یہ دن آنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے کہ ہم جو سیکنڈ سٹیج ہے سینٹیفیکیشن کی, اس کے اندر ہم اپنے آپ کو پاکیزگی کی زندگی میں قائم کریں. ہم روح القدس کے وسیلہ سے کلام کی روشنی میں زندگی گزاریں, کیونکہ اگر ہم کلام کی روشنی میں زندگی نہیں گزارے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہیومن نیچر کیا ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے, آپ کو پتا چل جائے کہ خداوند یسوع مسیح نے 2050 میں آنا ہے, تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 2049 تک ہر بندہ ہر طرح کا الٹا کام کرے گا, اور 50ویں کے پہلے مہینے جنوری میں ہم سارے راست باز ہو کے سیدھے ہوں گے یسوع مسیح نے آنا. یہ ہیومن نیچر ہے. اسی لیے خدا نے اس وقت کو نہیں ڈکلیئر کیا, خدا نے اس سارے ماحول کو ڈکلیئر نہیں کیا. خدا جانتا ہے, خدا جانتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسا ہے. اسی لیے کلیئر لکھا ہے کہ وہ دن وہ وقت چور کی مانی جائے گا. خدا چاہتا کہ ہم ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزاریں. ہم ہر دن کو یہ سمجھے کہ شاید یسوع نے آج آ جانا ہے,
یسوع نے کل آ جانا ہے, آج میں اپنے آپ کو پاک کروں. پھر اگلا دن آئے, پھر ہم بولے یسوع نے آ جانا, ہم اپنے آپ کو پاک کریں. خداوند چاہتا کہ ہم ہر روز تقدیس کے عمل میں سے گزریں. خداوند چاہتا کہ ہم ہر روز کو آخری دن جانیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے, تاکہ ہم اس کے جلال کے اندر داخل ہو سکیں. اور میں نے کیا بتایا کہ یسوع مسیح خداوند جو تھا وہ پہلا انسان تھا, پہلا شخص تھا جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ باپ کے جلال میں داخل ہو. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ وہ تو انسان تھا. نو ڈاؤٹ وہ کامل خدا کامل انسان ایک وقت میں تھا, مگر ہمارے پاس جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ کامل انسان کی ہے. وہ کامل انسان تھا تو بھی وہ کیوں باپ کے جلال میں داخل ہو گیا؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ ان 3 مراحل میں سے گزرا. وہ راست باز ٹھہرا, وہ تقدیس کے عمل میں سے گزرا, اور وہ مرا. اور جب وہ جی اٹھا تو وہ جلالی بدن میں جی اٹھا. کیوں؟ کیونکہ تقدیس کے عمل میں, پاکیزگی کے عمل میں اس نے ذرا بھی خطا نہ کی, اس لیے وہ اس قابل ٹھہرا کہ اس کا بدن جلالی بدن میں تبدیل ہو جائے. ہاللیلویہ. اور اس سبب سے وہ باپ کے جلال میں داخل ہوا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا ہے, فرسٹ بورن فرام دا ڈیڈ, یعنی پہلا شخص جو مردوں میں سے جی اٹھا, جلالی بدن کے ساتھ پہلوٹا بولا گیا ہے اس کو. جی اٹھنے والوں میں سے. ہم پہلوٹے کسی طور سے نہیں ہے, پہلوٹا یسوع مسیح ہے. اس کے وسیلہ سے ہم مردوں میں سے جی اٹھیں گے اگر ہم اس کی طرح سینٹیفیکیشن کے عمل میں پاک رہیں گے. اس کے حق میں پتہ کیا لکھا ہے؟ پترس کہتا ہے کہ اس کی تو ذات میں بھی گناہ نہیں تھا, اس کے منہ سے کبھی کوئی جھوٹی بات نہ نکلی, وہ گالی سن کے گالی دیتا نہ تھا. وہ ہر طور سے کاملیت کی حالت میں تھا, اسی لیے وہ اس قابل ٹھہرا کہ وہ باپ کے جلال میں داخل ہو. اس لیے یاد رکھیں نشان کیا ہے, وقت کیا ہے. ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے منتظر رہنا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یسوع مسیح نے کیا بولا؟ یوحنا 14:6 میں لکھا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو یاد رکھیں کہ ایماندار جب تک ایماندار پاکیزگی کی زندگی نہیں گزاریں گے وہ جلال میں داخل نہیں ہوں گے. یسوع مسیح کے ساتھ, خدا باپ کے ساتھ, روح القدس کے ساتھ وہ رفاقت نہیں رکھ سکیں گے. اسی لیے ضروری بات کیا ہے کہ ہمیں اس سٹیج میں, میں نے پہلے پیغام سے آج تک کس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ چھوڑ دیں کہ ہم کس طرح راست باز ٹھہرے, اور چھوڑ دیں کہ ہم جلال میں کیسے داخل ہوں گے. ہمارا فوکس سیکنڈ سٹیج جو کہ پاکیزگی ہے اس پہ ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. ایک حوالہ پڑھیں جی ذرا, فلپیوں کا خط. جو بات میں نے آپ کو بتائی اس کو کنفرم کرتا جاؤں کہ ہم جلال میں کیسے داخل ہوں گے. فلپیوں کا خط 3 باب اس کی 20 اور 21 آیت پڑھیں جی ذرا. مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے, اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے, ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. ہاللیلویہ. ٹھیک ہے, تو یہ پھر یہاں پہ فلپیوں کے خط میں بات کنفرم ہوئی ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر, اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں. وہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنی تابع کر سکتا ہے, ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. تو وجہ کیا ہے اور نشان کیا ہے یہ یاد رکھیں. وجہ کیا ہے اور نشان کیا ہے؟ یسوع مسیح کی, سب بولیں, یسوع مسیح کی دوسری آمد ہی وجہ ہے جلال میں داخل ہونے کی, اور نشان بھی یہی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تب ہم سب جو ہے وہ جلال میں داخل ہوں گے. اور جب ہم جلال میں داخل ہوں گے تو ہوگا کیا؟ جیسے ہی ہم جلال میں داخل ہوں گے ریپچر ہوگا, اور باقی جو گناہ گار ہیں وہ قبروں میں ہوں گے, اور ابلیس کو فوراً سے باندھ دیا جائے گا 1000 سال کے لیے. اور اس 1000 سال کے اندر ہم جو جلال میں داخل کیے ہوئے لوگ ہوں گے, ہم سب جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہت کریں گے. اس سے بڑا پریویلیج کوئی ہے؟ آئیں یسوع مسیح کے لیے زور تالیاں بجائیں گے کہ میں اور آپ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے, ہم اس کے ساتھ 1000 سال. سوچیں ہماری عمر ہماری کتنی ہونی ہے؟
ہر بندہ کو 70 80 100 میں مر جائے گا, لیکن 1000 سال صرف بادشاہت کرنی ہے. اگلی زندگی کو ہم نہیں جانتے ہیں. 1000 سال کا پریولیج کیا ہے جلال میں داخل ہونے والوں کے لیے؟ 1000 سال بادشاہت کریں گے. سوچیں 1000 سال ہم کیسے بادشاہت کریں گے, کیا خداوند یسوع مسیح کا سسٹم ہوگا. کچھ بائبل بتاتی ہے کہ وہ تخت دیکھتا ہے. یوحنا عارف کہتا ہے میں نے بہت سے تخت دیکھے, وہاں پہ لوگ بٹھائے گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور عدالت کا اختیار دیا گیا. یسوع مسیح سوچیں مجھے آپ ہم سب کو انڈیویجولی تخت دے گا اور بولے گا عدالت کرو. اس سے بڑی کوئی بات ہے, لیکن یہ کب ممکن ہے؟ فوکس کیا ہے؟ جلال میں داخل ہوں گے. تو اگر ہم جلال میں داخل ہی نہیں ہو پائیں گے, ہم یہاں پہ ہی اپنی لذتوں کو پورا کرتے رہیں گے, جلال میں داخل ہی نہیں ہوں گے, تو یہ پریولیج ہمیں نہیں ملے گا. یہ پریولیج ان کو ملے گا جو جلال میں داخل ہوں گے. میرے ساتھ نکالیں مکاشفہ کی کتاب, اس کا 20 باب کی پہلی چیز یاد ذرا جلدی سے پڑھیں جی. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے. پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی, نہ اس کے بت کی, اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے, اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے. پہلی قیامت یہی ہے. ہاں جی, جب آپ پہلی قیامت کا ذکر سمجھیں گے نا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ آگا یہ چھاپ کہاں سے آ گئی ہے, یہ کون سی چیزیں آ گئی ہیں, کہیں اور چلے گئے. نہیں, یہ پہلی قیامت کا جب ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریپچر کی بات ہے, یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر ہے. اسی ایونٹ کے اوپر ہمیں عدالت دی جائے گی, اسی ایونٹ پہ ہمیں 1000 سال کی بادشاہت دی جائے گی, اسی ایونٹ کے اوپر ابلیس کو 1000 سال کے لیے باندھا جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں پہلی قیامت سے ریلیٹڈ ہیں جو کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کو ظاہر کرتی ہے. اس میں بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, لیکن وہ سوالیہ نشان کچھ بھی نہیں ہے, وہ سب کی سب چیزیں یاد رکھیں. مکاشفہ کی کتاب جو ہے نا, میں اس کی تفسیر نہیں کر رہا, نہ کسی شخص کے پاس رائٹ ہے مکاشفہ کتاب کی تفسیر کرنے کی, کیونکہ مکاشفہ کتاب بکھری ہوئی ہے بہت ساری چیزوں میں. خدا نے خود اس کو بکھیر کے رکھا ہوا ہے تاکہ انسان اس بھید کو نہ سمجھ پائے وقت سے پہلے. ہیلیلویا. لیکن یہ جو ایونٹ جہاں پر پہلی قیامت کا ذکر آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ یہ ریپچر کی بات ہو رہی ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو خدا نے انسان کو جو وزڈم دی ہے روح القدس کی رہنمائی سے, خدا نے کچھ بیچ میں گلمز ڈالے ہیں, دھندلی چیزیں ڈالی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ کیا ہوگا, کیا ہونے والا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں 1000 سالہ بادشاہت کی, تو وہ یاد رکھیں جیسے ہی ہم جلال میں داخل ہوں گے, ساتھ ہی 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہوں گے. اگلی باتیں کیا ہوں گی وہ بائبل بتاتی ہے, لیکن ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک ہے جلال تک داخل ہونے کا, ہم کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, میں خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کو جو بات جس پہ انکریج کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چند روزہ لذت سے باہر آنا ہے. ہمیں اس چند روزہ زندگی سے جس میں ہم لذت اٹھانا چاہتے ہیں, باہر آ کے اپنے آپ کو جلال کے لیے تیار کرنا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کو پاک نہیں کریں گے, اگر ہماری سوچیں پاک نہیں ہوں گی, اگر ہمارے خیالات پاک نہیں ہوں گے, اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوگا, آنکھیں کان پاک نہیں ہوں گے, تو یاد رکھیں جلال میں داخل نہیں ہوں گے. مرد خدا پالوس رسول جو ہے وہ عبرانیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو وہاں پہ وہ موسیٰ کی بڑی خوبصورت ڈسکرپشن دیتا ہے. عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا, اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا, اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا, کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. کہاں پہ تھی جی اس کی نگاہ؟ اور ایک بات جو غور طلب ہے, لکھا ہے کہ اس نے مسیح کے لیے لان تان اٹھانے, مسیح تو اس ٹائم تھا ہی نہیں,
مسیح تو اس ٹائم تھا ہی، موسیٰ کے 2000 سال بعد مسیح آیا، تو اس نے کیسے مسیح کے لیے لان تان اٹھائی؟ اس نے روح کے اندر خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیا جو جلال کا بانی ہے، ہیلیلویا۔ اور لکھا ہے کہ وہ اجر پانے پر اس کی نگاہ تھی، جلتی جھاڑی میں یسوع مسیح تھا، جلتی جھاڑی میں یسوع مسیح تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ پیغامات میں آپ کو اس کی تفسیر بتائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آگ کے ستون کی شکل میں ان کے ساتھ ساتھ تھا، وہ چٹان جہاں سے پانی پیتے تھے وہ یسوع مسیح تھا، اور موسیٰ نے یسوع مسیح کو روحانی عالم میں دیکھ رکھا تھا، اس لیے لکھا ہے کہ اس نے مسیح کی خاطر لان تان اٹھانا مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ اجر کیا تھا؟ جلال میں داخل ہونا، ہیلیلویا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلال میں داخل ہو۔ موسیٰ جلال میں داخل ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس نے مسیح کی خاطر لان تان اٹھائی۔ ابراہیم کے بارے میں یہی بات لکھی ہے، یوسف کے بارے میں یہی بات لکھی ہے، داؤد کے بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی کشتی لڑتے لڑتے انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اگر آپ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب پڑھیں تو وہاں پر ایمانداروں کے ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ایماندار، وہ مقدسین تھے جن کی نگاہ اجر پانے پہ تھی، یعنی جلال میں داخل ہونے کی تھی۔ خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی انہی مقدسین کی طرح، موسیٰ کی طرح، ابراہیم کی طرح، یعقوب کی طرح، یوسف کی طرح، داؤد کی طرح، ایلیا کی طرح ہم بھی جان فشانی کے ساتھ اس زندگی کے اندر گناہ کے خلاف جنگ کریں، تاکہ ایک دن خدا باپ کے جلال میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے داخل ہو سکے، ہیلیلویا۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ یار اتنی دکھ، اتنی پریشانیاں، میں کون سے جلال کی بات کر رہا ہوں، میری تو حالات ہی نہیں ہیں، میرے تو گھر میں کھانا نہیں ہے، میں تو بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میرے حالات برے ہیں، میں بیماری میں مبتلا ہوں۔ مرد خدا پالوس رسول بڑی پیاری بات کہتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہم اپنی جسمانی رکاوٹوں اور مشکلات کو سامنے لے آتے ہیں کہ یار جلال میں داخل ہو گیا کرنا ہے، ہم اپنی ان مشکلات سے لڑتے ہیں۔ تو پالوس سے کہتا ہے، نکالنے میں چاہتا ہوں ہم یہ حوالہ پڑھیں، رومیو کا خط اس کا 8واں باب، رومیو کا خط اس کا 8واں باب، اور میں 18ویں آیت سے خود پڑھوں گا، سنیں۔ رومیو کا خط 8واں باب، ہاں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، ہاں بس یہاں تک، کیونکہ میری دانش میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں، کہتا ہے جو دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، مصیبتیں جو کچھ بھی ہے وہ اس مقابل نہیں ہے، یعنی ان کا مقابلہ اس بات سے نہیں ہے، یا وہ اس قابل نہیں کہ وہ مجھے وہ جلال جو مجھ پہ ظاہر ہونے والا اس میں جانے سے روک سکے، ہیلیلویا۔ اسی لیے اس نے کیا کیا؟ وہ جو ٹاپ لیول کا فریسی تھا، ربی تھا، اس نے ساری چیزوں کو مسیح کی خاطر پیچھے چھوڑ کے مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نظر بھی موسیٰ کی طرح اجر پانے کے اوپر تھی، جلال میں داخل ہونے کے لیے تھی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری دانش میں زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ کیا ہم یہ سوچتے رہیں کہ یار میرے حالات خراب ہیں، میں کیوں چڑھ جاؤں، یار میں خدا سے کیوں تعلقات رکھوں، خدا میرے لیے کیا کرتا ہے؟ تو یہاں پر مرد خدا پالوس رسول ہمارے لیے بات کرتا ہے کہ میری دانش میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ چیزیں سب کچرا ہیں، جو جلال ظاہر ہونے والا ہے یہ باتیں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمیں کیا پریولیج ملنے والا ہے، کس جگہ پر ہم جانے والے ہیں، کیا جگہ ہمیں ملنے والی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر میں خدا کا خادم ہوں تو آپ کو انکریج کس بات پہ کرنا چاہتا ہوں، یہ آج ہمارا آخری پیغام ہے، میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ ابلیس ہمیں بہت سارے معاملات میں روک لیتا ہے کہ چھوڑ یار یہ تم کن کاموں میں پڑا ہوا ہے، اور ایک ٹائم آئے گا دیکھ لی خدا کو یاد کر لی۔ ہمارے بڑوں کی ایک ہم نے ہمیشہ روایت سنی، او منڈا کھنڈا یہ ٹائم نہیں، خدا آ جائے گا آپ ہی خدا چاہے۔ ہم عمروں کے حساب سے خدا کو یاد کرنا چاہتے ہیں، مگر خدا ہم سے ہمارا بیسٹ چاہتا ہے،
बेस्ट उम्र चाहता है। अगर आप यंग हैं तो बाइबल कहती है कि जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुदावंद चाहता है कि हम जवानी के फर्जंद बने। खुदावंद चाहता है कि हम जबरदस्त तीर बने ताकि हम इब्लीस के मुकाबला में इस्तेमाल हो सके। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि एक वक्त आपने इस फानी जहां से कूच करनी है, आप अपने आप को पाक करें। अगर आप अभी बच्चे हैं तो आप अपना ज़हन तैयार करें कि मेरी जिंदगी पाक होनी चाहिए ताकि मैं एक दिन खुदा बाप के जलाल में दाखिल हो सकूं। याद रखें, इब्लीस किसी तौर से नहीं, इब्लीस की कोशिश क्या है, वो चाहता है कि मैंने तो आग में जलना है, मैं अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचूं ताकि मेरे साथ मेरी कंपनी रहे। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि उसके जलाल में ज्यादा से ज्यादा लोग दाखिल हों। इसलिए खुदावन तहम्मुल करके ठहरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके जलाल में दाखिल हो सके। खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपने खादमीन के वसीला से लोगों को इनकरेज करता है, रूह कुदस की कुव्वत से हमारे ज़हनों को खोलता है ताकि हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें, ताकि एक दिन खुदा के जलाल में दाखिल हो सके। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे जी।